بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے اماں ہمیں چھوڑ کر گئی تھی تب سے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ابا ایک اسکول کے چپڑاسی تھے، پر جیسے ہی وہ بیمار پڑے تو انہوں نے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں قحط پڑ گیا تھا۔ پر اب میں کیا کرتی، میں بہت پریشان تھی۔ میں جب بھی ابا سے کہتی کہ ان کی جگہ میں اسکول چلی جاتی ہوں، کیا پتا ہیڈ ماسٹر مجھے کام پر رکھ لیں، تب ابا سختی سے منع کر دیتے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ سارا دن ابا کے سر کا درد ہی نہیں جاتا تھا۔ اس بار بھی میں ابا کا سر دباتے دباتے کب سو گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہر حال میں ابا کا علاج کروا کر رہوں گی۔ اس کے لیے مجھے چاہے جو بھی کرنا پڑے میں وہ کروں گی۔ اماں تو ویسے ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، پر اب میں ابا کو بھی خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ ابا نے تو پچھلے مہینے میں تنخواہ ہی نہیں لی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ کم از کم ابا کی تنخواہ تو لے آؤں۔ مجھے ہیڈ ماسٹر کے گھر کا بھی پتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان کے گھر جا کر ابا کی تنخواہ ضرور لے کر آؤں گی۔ جیسا ہی دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے یہ موقع صحیح جانا اور جلدی سے ہی گھر سے باہر نکلتی۔ اب میں اس بڑے سے عالیشان گھر کے باہر کھڑی تھی جو کہ ہیڈ ماسٹر کا گھر تھا۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو وہ چوکی دار تھا جو مجھے گھورنے لگا تھا۔ کہنے لگا، اے لڑکی، یہاں کیسے آئی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں چپڑاسی کی بیٹی ہوں، میں ابا کی تنخواہ لینے آئی ہوں۔ پہلے تو اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا، پھر کہنے لگا، جاؤ اندر، سر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً اندر چلی گئی۔ اندر جا کر میری ملاقات ایک بہت بڑے سے آدمی کے ساتھ ہوئی، جس کی پروقار شخصیت تھی، جو کہ ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی اب مجھے گھورنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے ایسے کیوں گھور رہا تھا۔ میں نے اس سے بات کی کہ میرے ابا بہت بیمار ہیں، اسی وجہ سے وہ اسکول نہیں آئے، جبکہ ابھی پچھلے مہینے کی ان کی تنخواہ باقی ہے، اسی لیے میں وہ تنخواہ لینے آئی ہوں تاکہ اپنے ابا کا علاج کروا سکوں۔ یہ سن کر ہی ہیڈ ماسٹر کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ مجھے کہنے لگا کہ تمہارے ابا اپنے کام کو لے کر بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہیں۔ اسے بولو کہ اگر کام نہیں کرنا تو نوکری چھوڑ دے، تاکہ پھر میں کسی اور کا بندوبست کروں۔ ہمیشہ اس کا یہی تماشا ہوتا ہے، ایک مہینہ آتا ہے تو ایک مہینے چھٹی کر لیتا ہے۔ میں یہ سن کر کافی گھبرا گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ پچھلے مہینے کی تنخواہ دے دیں، میرے ابا بہت بیمار ہیں، سچ میں وہ بہت زیادہ لاچار ہو گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ کام پر نہیں آ سکتے۔ جب وہ ہیڈ ماسٹر کہنے لگا، کیا تم اس کی جگہ کام کر سکتی ہو؟ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں کیسے چپڑاسی والا کام کروں گی، پر مجھے جیسے تیسے کر کے ابا کا علاج کروانا تھا۔ تبھی میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب کہنے لگا کہ تمہارے ابا تو بہت اچھا کام کرتے تھے، میں نہیں جانتا کہ تم کیسا کام کرتی ہو، تمہیں تو تجربہ بھی نہیں ہوگا۔ جب میں جھٹ سے بولی کہ نہیں، میں نے ابا کے ساتھ رہ کر سب کچھ سیکھ لیا تھا، میری کوئی پڑھائی نہیں ہے، میں نے بس یہی تو سیکھا ہے۔ میری بات سن کر ہیڈ ماسٹر نے جلدی سے تنخواہ میرے حوالے کی اور کہنے لگا کہ کل صبح ٹائم پر آ جانا، اور ہاں، اب تم نے یہ تنخواہ لے لی ہے، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اس نے گویا دانت پیس کر کہا تھا۔ میں تو ٹھٹک کر رہ گئی تھی، نہ جانے اس کی بات کا کیا مطلب تھا، یہ کیوں تھا، مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا، لیکن میں گھبرا گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ تنخواہ تھی، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے جیسے ہی ابا کو کہا کہ چلیں ابا، آپ کو میں ہسپتال لے کر جاتی ہوں، اب آپ کا علاج شروع ہو جائے گا، تو ابا کے ماتھے کی شکنیں ابھر آئی تھی۔ کہنے لگے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہاں ہمارے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور تم یہ بات کر رہی ہو کہ میرا علاج ہو جائے گا۔ میں نے ابا سے کہا، ہاں ابا، ایسی ہی بات ہے۔ تبھی میں نے ابا کو ساری بات سنا دی۔ جب ابا کو بہت غصہ آیا، ابا کہنے لگے کہ تم کس سے پوچھ کر وہاں گئی تھی، تمہیں پتا بھی ہے نا کہ وہ کتنا برا انسان ہے۔ میں نے ابا کو کہا، ابا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، دیکھیں میں صحیح سلامت یہاں پر ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلیں اب آپ کا علاج کروانے کے لیے آپ کو ہسپتال لے جاتی ہوں۔ ابا کو جیسے تیسے کر کے میں ہسپتال لے گئی، لیکن ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھیں، ہم ایسے ہی انہیں دوائیاں نہیں دے سکتے، ان کے جگر کا مسئلہ ہے، جگر کا کینسر بڑھ بھی سکتا ہے، اس لیے پہلے ان کے سارے ٹیسٹ ہوں گے۔ یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی کہ بھلا اب اتنے زیادہ ٹیسٹ میں کیسے کرواؤں گی۔ میں نے جیسے ہی ان ٹیسٹ کی فہرست دیکھی تھی تو میرے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ میں ابا کو واپس گھر لے آئی تھی۔ میں نے ابا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اب مجھے روز ہی اسکول میں وہی کام کرنا ہوگا جو ابا کرتے ہیں، لیکن وہ مجھے کام ضرور کرنا تھا، کیونکہ مجھے ہیڈ ماسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم وہ کام کرو گی تو تمہیں اور بھی بہت زیادہ پیسے ملیں گے۔
میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پیسے لے کر ہی میں ابا کے ٹیسٹ کرواؤں گی۔ تبھی اگلے روز ابا کو سوتا چھوڑ کر میں اسکول آ گئی تھی۔ میں جیسے ہی اندر پہنچی تو وہاں وہی چوکیدار مجھے گھور رہا تھا جو اس روز ہیڈ ماسٹر کے گھر کے باہر ملا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا تو تم آ گئی ہو، جاؤ ہیڈ ماسٹر تمہیں کب سے یاد کر رہے ہیں، آج تمہارا پہلا ٹیسٹ ہے، اگر تم کامیاب ہو گئی تو پھر تمہیں بہت زیادہ پیسے ملیں گے۔ اس نے تو گویا بہت خوشی سے کہا تھا۔ میرا دل بھی خوشی سے اچھلنے کو کودنے کو لگا تھا۔ میں نے عزم کر لیا کہ میں یہ ٹیسٹ پاس کر لوں گی۔ یوں میں ہیڈ ماسٹر کے آفس چلی گئی، لیکن وہاں ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی انسان تھا۔ وہ پر اسرار انسان مجھے کافی عجیب لگا، جو کہ گہری نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے کیوں گھور رہا تھا۔ ہیڈ ماسٹر کہنے لگے کہ اسکول کے کچن میں جا کر ان کے لیے اچھی اچھی چائے بنا دو۔ یہ سن کر میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے ابھی بھی اس انسان کی نظروں کی تپش خود پر محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ ابھی بھی مجھے گھور رہا ہو۔ نہ جانے اس کی نظروں میں ایسی کون سی کشش تھی جو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج تک مجھے ایسا کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی اور چائے بنا رہی تھی، تو اس کے بعد جیسے ہی وہاں گئی تو ہیڈ ماسٹر مجھے غصے سے کہنے لگا کہ تم نے کیا کر دیا ہے، میرا خاص مہمان تھا، اب تو وہ واپس جا چکا ہے، یہ چائے جا کر تم خود ہی پی لو، اور تم اس ٹیسٹ میں ناکام ہو گئی ہو، میں تمہیں کوئی تنخواہ نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ ہیڈ ماسٹر غرایا تھا اور بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میں نے ان سے معافی مانگی، ان سے کہا کہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، پر ایسا مت کریں، اگلی بار میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، پہلی دفعہ سمجھ کر مجھے معاف کر دیں۔ پر ماسٹر خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ میں تو گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی کہ اتنا آسان ٹیسٹ تھا، میں نے کیوں نہیں پاس کیا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں کھلے سانس لینے کے لیے اسکول کے باغیچے میں آ گئی تھی۔ یہ اسکول گورنمنٹ کا اسکول تھا، جو کہ ہمارے شہر کے پچھلے علاقے میں واقع تھا۔ یہاں پر کافی لوور کلاس بچے پڑھنے آتے تھے، جس کی وجہ سے اسکول بھی کافی سنسان رہتا تھا۔ میں جیسے ہی باغیچے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام مسکان ہے، میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ اماں ابا کے ساتھ کافی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر زندگی نے ایک ایسا موڑ لیا کہ میری ساری خوشیاں مجھ سے چھن گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میری اماں لڑکیوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، جب اچانک ہی ان کی لڑائی ایک وڈیری کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اماں نے غلطی سے اس وڈیری کی بیٹی کا کرتا غلط سی دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اماں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی تھی۔ میری اماں کافی معصوم تھی، وہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکی، جب انہوں نے اپنے دماغ پر کافی گہرا اثر لے لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اچانک سے اماں کی جدائی کی وجہ سے ابا بھی بیمار رہنے لگے تھے۔ ابا ایک چپڑاسی تھے۔ اسکول میں ابا بہت خوش تھے، ان کی بہت اچھی جاب تھی۔ ہم اتنے کھاتے پیتے تو نہیں تھے، لیکن بس اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اماں ابا نے مجھے یہی سکھایا تھا، تبھی میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد ابا نے اماں کے سارے زیورات بیچ دیے تھے تاکہ وہ میری پڑھائی پر لگا سکے، لیکن ابا نے بہت زیادہ قرضے لیے ہوئے تھے۔ ہمارا مکان بھی کرائے پر تھا، اور کرایہ بہت زیادہ تھا۔ مالک مکان روز روز ابا کو تانے دیتا تھا۔ ابا بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ مالک مکان ہمارے گھر پر آ جائے۔ ابا جانتے تھے کہ یہ گھر تو اسی مالک مکان کا ہے، لیکن اس کی گندی نظریں جب مجھ پر پڑتی تھیں تو ابا کو بالکل بھی گوارا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ وہ بس کرایہ دے کر اس کا منہ بند کر کے رکھیں، جس کی وجہ سے وہ سارے زیورات والے پیسے ابا نے اسی مالک مکان کو دے دیے تھے، اور یوں ابا نے یہ گھر خرید لیا تھا، جو کہ 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ابا مطمئن ہو گئے تھے کہ چلو یہ گھر تو اب ہمارا ہی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی اچانک ایک روز ابا کو بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا، اور یوں اسکول سے ان کی پہلی چھٹی ہو گئی تھی۔ وہ بہت پریشان رہتے تھے کہ ان کی چھٹیاں تو آئے روز ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ یہی سوچتے تھے وہ اسکول پر نہ گئے پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ تبھی میں نے ابا کو تسلی دی کہ کیا ہوا جو آپ نہیں جا سکتے، آپ کی جگہ میں چلی جاتی ہوں اور اسکول میں چھوٹا موٹا کام کر لیتی ہوں، آپ کی ساری تنخواہ مجھے مل جائے گی۔ پر ابا نے سختی سے منع کر دیا کہ دیکھو تم نے تو دنیا کی رنگینیاں دیکھی ہی نہیں ہیں، تم باہر کی دنیا نہیں دیکھ پاؤ گی، اسی لیے گھر پر ہی بیٹھی رہو۔ ابا نے مجھے سختی سے تنقید کی تھی، پر میں جانتی تھی کہ ایک باپ تو اپنی بیٹی کو 4 پردوں میں چھپا کر ہی رکھتا ہے۔ ابا بھی مجھے یہی کہیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں وہاں ضرور جاؤں گی، کیونکہ یہ موقع ٹھیک تھا۔ پر میں جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کے پاس گئی، ہیڈ ماسٹر کی وہ عجیب نظریں مجھ پر پڑتے ہی میں سسک گئی۔
بس پھر مجھے ابا کی باتیں یاد آنے لگی تھی جب انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ ایسا قدم بالکل بھی نہ اٹھانا، لیکن میں مجبور تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں کے ساتھ ساتھ ابا بھی مجھ سے بچھڑ جائے۔ مجبوری کے تحت ہی میں نے یہ ارادہ کیا تھا۔ یوں ہیڈ ماسٹر نے واپسی پر تنخواہ دے دی تھی، اس سے زیادہ خوشی کی تو میرے لیے اور کوئی بات تھی ہی نہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اگلے روز اسکول ضرور جاؤں گی۔ یوں ابا کو بتائے بغیر میں اگلے روز جیسے ہی اسکول گئی تو وہاں اس پراسرار شخص کو دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی، جو مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے نہ جانے میں کون ہوں، یا وہ مجھے کافی صدیوں سے جانتا ہو۔ مجھے عجیب سا لگا تھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اسکول میں ایسا بھی ماحول ہوتا ہے۔ وہ اسکول گورنمنٹ کا اسکول تھا، جو کہ گورنمنٹ کے پیسوں سے چلتا تھا۔ وہاں پر کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس بات سے تو میں متفق تھی، لیکن اس حد تک وہاں پر نرمی ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہاں پر ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا، کسی کو بھی کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، جبکہ ہیڈ ماسٹر وہاں پر نہ جانے اپنا ہی کوئی کاروبار چلا رہا تھا۔ اس روز میں جیسے ہی باغیچے میں گئی تھی تو مجھے وہاں اور کوئی نہیں بلکہ وہی پراسرار شخص دکھائی دیا تھا جو مجھے گھور رہا تھا۔ ایک لمحے کو اسے دیکھ کر میں سٹپٹا گئی تھی، لیکن میری نظر جیسے ہی اس کے پاؤں پر گئی تو میرے حلق سے ایک چیخ نکل گئی تھی۔ اس کے پاؤں بہت زیادہ بڑے تھے، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا اور پھر خوف کی وجہ سے وہاں سے باہر آ گئی تھی، جب وہی چوکیدار مجھے نظر آیا تھا، جو مجھے ایسے ہکلاتا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ وہاں باغیچے میں کوئی تھا، کہنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ سچ میں نے وہاں کسی کو دیکھا ہے، یقین نہیں آتا تو تم خود جا کر دیکھ لو۔ میری بات پر وہ طنز کے تیر چلا کر کہنے لگا کہ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں تو بہت فری ہوتا ہوں، میرے پاس تو بہت ٹائم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میں اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ تم جانتی ہو نا ہیڈ ماسٹر کتنے سخت قانون کے ہیں، اگر میں اپنے کام سے ذرا سا بھی ہلا تو وہ مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ میں تو فوراً خاموش ہو گئی تھی۔ 3-4 دن میں چھپ چھپ کر اسکول آ جاتی تھی اور چھوٹا موٹا کام کرتی تھی تاکہ مجھے اس کی تنخواہ مل جائے، پر میں جب بھی باغیچے جاتی تھی تو مجھے وہی شخص دکھائی دیتا تھا، لیکن میری نظر جیسے ہی اس کے پاؤں پر پڑتی تھی تو میرا وجود ساکت ہو جاتا تھا، جبکہ وہ پراسرار شخص مجھے دیکھ کر ایک عجیب سی مسکان اپنے چہرے پر لاتا تھا۔ پر اس روز تو میرے اوسان خطا ہو گئے جب میں نے اس شخص کو ایک خونخوار روپ میں دیکھا تھا۔ میں بوکھلا گئی تھی۔ جب میں پھر سے چوکیدار کے پاس گئی، وہ مجھ سے تنگ آ گیا تھا، کہنے لگا کہ آج تو تمہاری خیر نہیں، میں تمہاری شکایت ہیڈ ماسٹر سے لگا کر ہی رہوں گا۔ تم نے سارے اسکول کا ماحول خراب کر کے رکھا ہوا ہے، اب تو بچے بھی ڈرنے لگے ہیں، ڈرتے ہوئے اسکول نہیں آتے۔ والدین مجھ سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، لیکن تمہیں اس سے کیا؟ ہیڈ ماسٹر کو جس روز علم ہوا کہ پورے اسکول میں تم نے خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے، اس دن وہ تمہیں نوکری سے نکال دیں گے، اور اب میں بھی یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ تم جانتی ہو کہ یہ اسکول کس وقت کا بنا ہوا ہے اور اس اسکول کی بہت عزت ہے، مگر تم نے بچوں میں اور والدین میں اتنا خوف پھیلا دیا ہے کہ کوئی بھی اب اسکول آنے کے لیے تیار نہیں۔ مگر تم تو یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتی، تم رہی ایک چپڑاسن کی بیٹی، لیکن اب تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی خطرہ ہے کہ کہیں میری نوکری بھی نہ چلی جائے، اس لیے تمہیں میں ہیڈ ماسٹر کے پاس لے کر ہی جاؤں گا۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی شکایت لاؤں گی، خدارا ایسا مت کرو۔ مگر وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ماسٹر کے پاس لے گیا اور میری شکایت لگا دی۔ جب ماسٹر نے مجھے خونی نظروں سے گھورا اور کہنے لگا کہ پہلے ہی تم نے اسے پریشان کر دیا تھا، وہ تو مجھ سے ناراض ہو کر اسکول سے نکل ہی گیا تھا، اور اب تم اسے اور بھی بدنام کر رہی ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کہ ہم دونوں کی کوئی ڈیل ختم ہو جائے؟ دیکھنا میں تمہیں کیسی سزا دیتا ہوں۔ آج سے تم اسکول میں نہیں آؤ گی، بلکہ ساتھ ساتھ میں تمہارے باپ کو بھی اسکول سے نکالتا ہوں، سمجھی تم؟ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے چوکیدار کو حکم دیا اور یوں اس نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے باہر نکال دیا۔ میں تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، لیکن اپنے آنسو صاف کر کے، اپنا دل مضبوط کر کے میں گھر آئی۔ ابا سو رہے تھے، پر اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے پاس جتنے پیسے بچے ہیں اب میں انہی پیسوں سے ہی ابا کے ٹیسٹ کرواؤں گی۔ اگر میں نے ذرا سی بھی دیر کی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اسی خطرے کی وجہ سے میں نے ابا کے ٹیسٹ کروائے، لیکن جیسے ہی رپورٹس آئی تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ کے ابا کو علاج وقت پر شروع کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے انہیں ابھی ایڈمٹ کروائیں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ اب میں کیا کروں۔
آخر یہ مصیبتیں کب میرا ساتھ چھوڑیں گی مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور ہمت کی کہ میں پھر سے کام کی تلاش کروں گی۔ کیا ہوا جو ایک اسکول نے مجھے نکال دیا ہے؟ کیا پتا کہ کسی گھر میں مجھے چھوٹا سا کام مل جائے۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ کاش میں نے اماں سے سلائی سیکھ لی ہوتی، پر میں جب بھی سلائی کا کام کرنے لگتی تھی تو ابا ہی مجھے کہتے تھے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ پر اماں کے جانے کے بعد تو میری پڑھائی بھی چھوٹ گئی تھی۔ یہی سوچتے میں گھر سے نکلی اور ان کوٹھیوں کی طرف چل دی جو کہ ہمارے محلے کے 5 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں جیسے ہی کوٹھی میں گئی تو مالکن نے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا، پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم تو بہت خوبصورت ہو، میں اتنی خوبصورت لڑکی کو کام پر نہیں رکھتی۔ یوں مجھے ہر کوٹھی سے جواب مل گیا تھا۔ میں تھک ٹوٹ چکی تھی۔ دل میں پھر سے اسی ہیڈ ماسٹر کا خیال آیا تھا کہ کیا پتا وہ پھر سے مجھے کام پر رکھ لے، اور کیا پتا اس کا دل نرم پڑ جائے۔ اسے اب میں اپنی ساری مجبوری بتاؤں گی، کیا پتا وہ میری مدد کر دے۔ اسی امید کے سہارے میں پھر سے ہیڈ ماسٹر کے گھر چلی گئی تھی۔ جب چوکیدار نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، تم کس مٹی کی بنی ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہیڈ ماسٹر نے تمہاری اچھی خاصی عزت افزائی کی تھی، لیکن تم اتنی ڈھیٹ ہو کہ پھر سے یہاں پر آ گئی ہو۔ کیا تمہیں اپنی عزت راز نہیں آتی؟ میں نے اس سے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں، اگر میں مجبور نہ ہوتی تو میں یہ سب کچھ بالکل بھی نہ کرتی۔ پلیز ہیڈ ماسٹر کو بلوا دو، میں کافی مشکل سے یہاں آئی ہوں۔ چوکیدار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، پھر میرا بازو تھام کر مجھے ہیڈ ماسٹر کے پاس لے گیا۔ ہیڈ ماسٹر نے مجھے غصے سے دیکھا، لیکن پھر نہ جانے اس نے چوکیدار کے کان میں کیا کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہ لگی۔ جب وہ چوکیدار کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنے بیمار ابا کو کہاں لے کر جاؤ، تم اپنے ابا کو اس جگہ لے کر جانا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یوں چوکیدار نے میرا بازو پھر سے پکڑا، نہ جانے وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا، پر اس نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا۔ وہ مجھے دور کہیں جنگل میں لے کر جانے لگا۔ میں یہ دیکھ کر چونک گئی تھی۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جب کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں وہیں لے کر جا رہا ہوں جدھر تمہارے ابا بہت خوش رہیں گے۔ کچھ دیر بعد ایک سنسان سا قبرستان آیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں چوکیدار سے چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ دیکھو ایسا مت کرو۔ جب اس نے مجھے گاڑی سے نکالا اور دھکا دے کر قبرستان کے سامنے گرا دیا، کہنے لگا کہ جاؤ، تمہارے ابا ادھر ہی خوش رہیں گے، اور ہاں، اب آج کے بعد ہیڈ ماسٹر کو کبھی بھی تنگ نہ کرنا، کیونکہ ہیڈ ماسٹر نے مجھے کہا ہے کہ اگر یہ لڑکی پھر سے میرے پاس آئی تو میں تمہیں بھی جاب سے نکلوا دوں گا۔ پلیز مجھ پر رحم کھاؤ، میں بہت غریب ہوں، آج کے بعد اس کے سامنے مت آنا، اور ورنہ میری جاب چلی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کہ میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ میں یہاں وہاں نگاہ دوڑا رہی تھی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، یہ شہر خاموشاں تھا۔ یہاں میں بہت زیادہ سسک رہی تھی۔ اس قبرستان کا تو مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا، یہ جنگل سے کوسوں دور تھا۔ ہمارا شہر تو جنگل کی دوسری طرف تھا۔ اب تو میں اپنے گھر کو بھی نہیں جا سکتی تھی۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی، جب اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پاس کوئی موجود ہو۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو ایک عجیب سا نوجوان موجود تھا جس نے شال سے خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کہو کیا بات ہے، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ کیا تمہارا کوئی اپنا عزیز مر گیا ہے جو تم یہاں آئی ہو؟ اس نے مجھ سے 2 ٹوک کہا تھا۔ پہلے تو دل چاہا کہ خاموشی سے وہاں سے بھاگ جاؤں، اور اگر پھر جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ یہی بہتر لگا کہ اس سے کچھ مدد طلب کر لوں، یہاں سے کیسے باہر نکلنا ہے، کچھ پوچھ ہی لوں۔ میری بات سن کر وہ کافی حیران ہوا۔ جب میں نے اسے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے ساتھ بہت برا ہوا، میرے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تبھی تو میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ میں دھوکے سے یہاں پر لائی گئی ہوں، کسی نے دھوکے سے مجھے یہاں پر لا کر پھینک دیا ہے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ مجھے یہاں سے باہر نکالنے میں میری مدد کرو۔ میں اس جگہ کو نہیں جانتی ہوں، میں یہاں سے بہت دور سے آئی ہوں، مگر یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ قبرستان دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میرے ابا بیمار ہیں، وہ گھر پر اکیلے ہیں، مجھے گھر پر نہ پا کے وہ پریشان ہو جائیں گے، اور ان کا پریشان ہونا اس وقت ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میری اتنی سی بات سننا تھی کہ جب اچانک سے وہ کہنے لگا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں چمک گئی تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے یہاں سے باہر نکال دے گا۔ میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، پھر میرا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ پہلی دفعہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے گا، میں کیسے نہ اس پر یقین کرتی۔
ایک مرتبہ دل تو گھبرایا کہ کسی انجان پر، اجنبی پر بھروسہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ہم پہلے ہی کسی پر بھروسہ کر کے اور اس سے امیدیں لگا کر بہت برا پھنسی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس شخص پر میرا بھروسہ کرنے کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ دل بھی مطمئن تھا اور دماغ بھی مطمئن تھا، مگر پھر بھی تھوڑی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی نے ایسے ایسے حالات دکھائے تھے کہ اب کسی پر بھروسہ کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوری تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا تو میرا دل اس کی بات پر ایمان لے آیا، اور یوں میں فوراً ہی اٹھ گئی تھی۔ اس سے کہنے لگی کہ بتاؤ کیسے مدد کروں گی؟ جب کہنے لگا کہ پہلے میں تمہیں اس قبرستان سے نکال دیتا ہوں اور اس شہر میں لے جاتا ہوں، پھر تو مجھے اپنے گھر لے جانا، میں تمہارے ابا کو دیکھوں گا، اس کے بعد ہی تمہاری مدد کر سکوں گا۔ پہلی بات تو ٹھیک ہے، مگر اپنے گھر لے جانا میرے لیے اتنا آسان نہ تھا۔ میں ابا کو بھلا کیا کہتی کہ یہ کون ہے؟ اس پر میں بھلا ابا کو جا کر کیا کہتی؟ ان کو کس طرح سمجھاتی کہ یہ شخص کون ہے؟ ابا کو یقیناً میری کسی بھی بات پر یقین نہیں آنا تھا، اس لیے میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ جب اس بات کا میں نے ذکر اس سے کیا تو کہنے لگا کہ کہہ دینا کہ حکیم ہے۔ میں اس کی بات مان چکی تھی، کیونکہ مجھے تو میرے ابا کی صحت ہی عزیز تھی۔ ابا کی خاطر میں کچھ بھی قربان کر سکتی تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی، اور اس طرح وہ مجھے میرے شہر لے آیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرح مجھے قبرستان سے نکال کر اندرون شہر لے آیا۔ اس نے میری آنکھوں اور ہاتھ پر پٹی باندھی۔ اس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے میں ہوا میں لہرا رہی ہوں۔ پھر جیسے ہی شہر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میں اسی رات کے اندھیرے میں گھر میں لے آئی تھی۔ وہ شخص جو بھی تھا اس وقت وہ مجھے میرا مسیحا لگ رہا تھا۔ اب دروازے کے باہر کھڑے ہو کر مجھے ایک عجیب سی ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر میں زیادہ دیر باہر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ آنے جانے والا ہر شخص مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس پر میرے ساتھ کسی لڑکے کا ہونا میرے کردار پر بھی سوال اٹھا سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ابا صحن میں ہی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، آنکھوں پر ہاتھ رکھے، شاید وہ سو رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اس آدمی پہ ڈالی جس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ چہرہ چھپائے وہ کھڑا میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں ابا کے پاس گئی اور جا کر ابا کو آواز دی۔ 2-3 مرتبہ آواز دینے کے بعد ابا نے اپنی آنکھیں کھولی، ہاتھ اٹھایا اور مجھے دیکھنے لگے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کبھی پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی ہی نہ ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک اجنبیت سی تھی جو مجھے بے سکون کر گئی۔ میں نے حیرت اور سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا۔ ابا مجھے کہنے لگے، جہاں سے آئی ہو وہاں واپس چلی جاؤ، میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم جانتی ہو تمہارے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے کس طرح کی باتیں سنائی ہیں۔ تمہیں اتنی بھی شرم نہ آئی کہ تمہارا باپ بستر پر بیمار پڑا ہے؟ میں تو ابا کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایسا قدم کبھی اٹھا ہی نہیں سکتی۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ اتنی ہی دیر میں وہ اجنبی شخص میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابا نے جیسے ہی نظر اس آدمی پر ڈالی، ابا کہنے لگے، تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، خود تو تم اپنی بدنامی کروا کر واپس آ گئی ہو، اس پر اس لڑکے کو بھی ساتھ لے آئی ہو۔ بتاؤ اگر تم نے ایسا کچھ کیا ہے تو اس لڑکے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ آخر یہ تمہارے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ میں نے ابا سے کہا، ابا یہ حکیم ہے، تمہارے علاج کے لیے آیا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے میں اس کو تلاش کر کے لائی ہوں۔ ابا کہنے لگے کہ نہیں کروانا مجھے کسی سے بھی علاج، اس سے بہتر تھا کہ میں مر ہی جاتا۔ اگر تم اتنی ہی سچی تھی تو کم از کم مجھے بتا کر تو جا سکتی تھی۔ اسی وقت اس آدمی نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا۔ ابا نے جانے انجانے اس آدمی کے چہرے میں، اس کی آنکھوں میں ایسا کیا دیکھا کہ ایک دم خاموش ہو گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں تو حیران تھی کہ ابا کو آخر یہ کیا ہو گیا ہے۔ ایک دم ہی ان کا بدلہ بدلہ رویہ میری تو سمجھ سے باہر تھا۔ ابا مجھے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، تم 3 دن سے گھر سے غائب تھی، اس لیے میں تم پر شک کر بیٹھا ہوں، لیکن اب مجھے یقین تھا کہ یہ تمہارا شوہر ہے، تم اس کے ساتھ آئی ہو۔ ابا کی باتیں سن کر میں ایک دم حیران رہ گئی تھی۔ ابا کی بہکی بہکی باتیں بہت ہی عجیب تھیں۔ ابا باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئے تھے۔ تبھی وہ آدمی میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم بھی اندر جا کر سو جاؤ، میں تمہارے ابا کے پاس ہی رہوں گا تاکہ جیسے ہی ان کو ہوش آئے ان کا علاج کر سکوں۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ابا کو آخر ہو کیا گیا تھا؟ انہوں نے جیسے ہی تمہارا چہرہ دیکھا وہ ایک دم بدل کیوں گئے تھے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ تمہیں اتنے سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی جاؤ اندر جا کر سو جاؤ۔ مگر سر پر آسمان تو تب ہوتا جب اس آدمی کی بات سنی، جب وہ کہنے لگا
کہ ابھی سو جاؤ، کل صبح ہم دونوں کا نکاح ہے، اس کے بعد ہی میں تمہارے ابا کا کوئی علاج کر سکوں گا۔ میں حیران تھی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا اور تمہارا نکاح یہ کیسے ممکن ہے؟ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی؟ میرے ابا کا علاج کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے میں آ گئی۔ غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گئی، آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پاس کوئی موجود تھا، کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنے وجود پر کسی عجیب سی حرکت محسوس ہوئی اور ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھبراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ میرے پورے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ میں نے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور جیسے ہی چاند کی روشنی میں میری نظر کمرے کی کھڑکی کی طرف گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص کھڑا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اب تو مجھے اس شخص سے بھی ڈر لگ رہا تھا، اور پھر جو میں نے محسوس کیا سوتے ہوئے میں وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ شخص میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کا دروازہ بند کیا اور پھر کمرے کی بھی کنڈی لگا دی۔ اب نیند مجھے کہاں آنی تھی، اس لیے میں کمرے میں ہی ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے جب میں تھک گئی تو پاس پڑی ابا کی پرانی کرسی پر بیٹھ گئی، جس پر اکثر ابا بیٹھ کر اخبار پڑھتے تھے۔ میں نے تھک ہار کر کرسی پر سر گرا لیا اور آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب میرا پورا وجود جکڑا گیا۔ میں ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری آنکھیں بند کی بند رہ گئی تھیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پیر باندھ دیا ہو۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، تبھی اچانک سے میری کرسی تیز تیز ہلنے لگی۔ میری کرسی اتنی تیزی سے ہل رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں کہیں نیچے نہ گر جاؤں۔ میں چیخیں مارنا چاہتی تھی مگر میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ وقت میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوفناک وقت تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس طرح خود کو آزاد کرواؤں، کیونکہ میرے لیے یہ ناممکن سی بات تھی۔ اس پر کرسی کا اتنی تیز سے ہلنا میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے آگے پیچھے صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور میں ایسے راستے پر چل رہی ہوں جہاں پر طرح طرح کے کانٹے ہی کانٹے ہیں جو میرے پیروں پر چبھ رہے ہیں۔ اچانک سے ایک شخص میرے سامنے آتا ہے اور میں اس کے ساتھ روتے ہوئے چل پڑتی ہوں، مگر میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو میرے ابا بالکل ٹھیک کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہوں اور دل ہی دل میں سوچتی ہوں کہ ابا کی صحت کے لیے تو میں خود کو بھی قربان کر سکتی تھی، اور میں یہی تو چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے خوشی خوشی اس آدمی کا ہاتھ تھام لیا، مگر میں نے جیسے ہی اس شخص کا ہاتھ تھاما ویسے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے ایک جھٹکے سے دور پھینکا ہے، اور پھر میں لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ تبھی میں نے جیسے ہی ادھر ادھر دیکھا تو میں اسی کرسی پر موجود تھی جس کرسی پر میں چلتے چلتے بیٹھ گئی تھی۔ میرے ہاتھ پیر بالکل سن ہو چکے تھے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ جیسے ہی ہوش آئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں تو خواب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ اتنا خوفناک خواب؟ مگر اس خواب کا مقصد کیا تھا؟ میرے ابا کی بیماری، ایک اجنبی شخص کا میرے ساتھ ہونا۔ مجھے اچانک سے وہ شخص یاد آیا جس کے ساتھ میں گھر آئی تھی۔ میں نے جیسے ہی غور و فکر کیا تو مجھے خواب میں جو کچھ ہوا وہ کڑی سے کڑی ملتی نظر آئی۔ میرا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں جلدی سے اس کرسی سے اٹھی اور دروازہ کھولتے ہی میں باہر چلی گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص میرے ابا کے سامنے ہی کھڑا تھا، اپنی کالی چادر چاروں اور پھیلائے نہ جانے کیا کر رہا تھا، اور اس طریقے سے کھڑا تھا جس سے میں بھی ابا کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس شخص کے پاس جا رہی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ ابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس پہنچتی اس نے اپنی چادر پیچھے ہٹا دی اور میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں ایک دم نیلی ہو چکی تھیں۔ مجھے تو اس کی آنکھوں سے ہی اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میں مسلسل اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ ہی نہ پائی۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکا لی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی کہ ابا کیسے ہیں؟ مگر وہ شخص مجھے ہی گھور رہا تھا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔
میں نے آہستہ آہستہ پھر سے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اندر چلی جاؤ اور صبح ہونے کا انتظار کرو. اس سے پہلے تم باہر نہیں آؤ گی ورنہ تمہارے ابا ٹھیک نہیں ہو پائیں گے. مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا اور میں نے اس سے کہا کہ تم ہوتے کون ہو یہ سب کہنے والے؟ تم میرے ابا کو بد دعائیں دے رہے ہو. تبھی وہ کہنے لگا میں اسے بد دعا نہیں دے رہا، لیکن اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو میں تمہارے ابا کا وہ حال کروں گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی. اب تو مجھے اس شخص سے خوف محسوس ہونے لگا تھا. یقیناً وہ کوئی شخص عام نہیں تھا. میں جتنا اس سے ہلکا لے رہی تھی اتنا ہی وہ شخص پر اصرار تھا. میں جب اس کے پاس ہوتی تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے اپنی جانب کھینچ رہا ہے. اس کے وجود میں اتنی کشش ہوتی تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مسلسل اس کے قریب جاتی رہی. مجھے تو آج تک سمجھ نہ آئی تھی کہ آخر اس میں ایسی کون سی کشش ہے جس کی وجہ سے میں اس کے قریب ہوتی تھی. بہرحال میں ایک دم اپنی سوچوں سے باہر نکلی اور ہوش میں آتے ہی ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا. میں نے جیسا ہی ابا کے کمرے میں جا کر دیکھا تو ابا کا کمرہ بھی خالی تھا. پورا گھر چان مارا تھا مگر ابا تو کہیں نہیں تھے اور نہ ہی وہ شخص تھا. اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی. ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا. نہ جانے ابا کہاں جا چکے تھے. صبح سے شام ہونے کو آئی تھی مگر ابا کہیں پر نہیں تھے. میں روتے روتے گھر میں بنے واحد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور گھٹنے پر سر رکھ کے رونے لگی. مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ابا کو کہاں تلاش کروں. اتنا تو میں جان گئی تھی کہ ابا کی گمشدگی میں اس لڑکے کا ہی ہاتھ ہے، مگر میں بے آسرا ابا کو تلاش کرتی بھی تو کہاں سے. میں درخت کے پاس روتے ہوئے کب وہاں سو گئی مجھے اندازہ ہی نہ ہوا. آنکھ تو اس وقت کھلی جب مجھے اپنے بالوں میں کسی کا ہاتھ پھیرتا ہوا محسوس ہوا. میں اچانک چونک کر اٹھ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد ہی مجھے یاد آیا کہ میں تو یہاں پر ابا کی تلاش کرتے کرتے بیٹھی ہوئی تھی. میں نے تو جیسے ہی اپنے سر پر سوار کسی کو دیکھا تو میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میرے ابا تھے. میں حیران رہ گئی. میں نے ابا سے کہا کہ ابا آپ یہاں پر، آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ابا کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں. ابا کہنے لگے کہ ہاں مجھے کچھ وقت کی مہلت ملی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ہی تندرستی میں تمہاری شادی کر دوں. اچانک سے ابا کے منہ سے یہ سوال سن کر میں کافی حیران ہوئی. میں نے ابا کے دائیں بائیں دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا. میں ابا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ شخص جو آپ کے ساتھ تھا وہ کہاں چلا گیا، مگر میں ابا سے پوچھ کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی. ابا کا تو پہلے ہی مجھ پر شک سا تھا. اس طرح اگر میں ابا سے کچھ پوچھتی تو یقیناً ابا کو مجھ پر مزید شک ہو جاتا اور پھر میں بے قصور ہو کر بھی سزا بھگتتی رہتی. مگر مجھے اچانک کے سوال سے کافی حیرانگی ہوئی تھی. میں نے ابا کو کہا کہ ابا آپ کو یہ سوال کہاں سے آج ذہن میں آ گیا، اور میں اٹھ کر ابا کے ساتھ کمرے میں چلی گئی. مجھے تو اسی بات سے بہت خوشی تھی کہ ابا بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. میں نے ابا سے کہا کہ ابا میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں. اتنے عرصے بعد میں نے آپ کو ٹھیک ہوتے دیکھا ہے. میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں. میں جیسے ہی کچن میں جانے لگی ابا نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگے اگر ہم نے اس کا کہا نہ مانا تو وہ ہمیں تباہ کر دے گا. اگر تم نے اس کے ساتھ شادی نہ کی تو وہ تمہیں مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور لے جائے گا اپنی دنیا میں. میں ابا کی بے تکی باتوں پر حیران تھی. میں نے ابا سے کہا کہ ابا آپ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ ابا کہنے لگے اسی کے بارے میں جس کے ساتھ تم گھر آئی تھی. وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ جن زیادہ ہے، اور اگر میں آج اس حالت میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں بالکل تندرست ہو کر تمہارے پاس ہوں تو یہ بھی صرف اسی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ میری حالت کیسی تھی یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. باقی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا کیا کہہ رہے ہیں. اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، مگر وہ ایک جن زیادہ ہوگا مجھے اس بات کا علم نہیں تھا. میں تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس بیابان جنگل میں وہ کہاں سے آیا تھا. اچانک ہی میں گہری سوچ میں ڈھل گئی اور اس دن کے بارے میں سوچنے لگی جس دن وہ ہیڈ ماسٹر کا چوکیدار مجھے اس بیابان جگہ پر چھوڑ کر آیا تھا. اس روز یہ شخص وہاں پر کیسے آیا، کیونکہ وہاں پر تو آس پاس کوئی جانور تھا اور نہ ہی کوئی انسان. پھر یہ وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھ سے ہی نکاح کیوں کرنا چاہتا ہے. میری تو یہ بات سنتے ہی روح کانپ گئی تھی.
تبھی ابا نے مجھے زور سے ہلایا اور کہنے لگے ہمیں شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی بتائی گئی جگہ پر پہنچنا ہے، اسی لیے الماری میں تمہارا جوڑا پڑا ہے، جلدی سے تبدیل کراؤ۔ میں نے ابا کو حیرانگی سے دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر الماری کے پاس چلی گئی۔ الماری کھولتے ہی مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، ایک عجیب سا ڈر تھا جو میرے پورے وجود میں پھیلا ہوا تھا۔ نہ جانے الماری کھولتے ہی اندر کیا ہوگا، یہی سوچ مجھے بار بار ستا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ الماری کا کھولا تو سامنے ایک بے حد خوبصورت لال رنگ کا لباس پڑا تھا۔ اتنا بیش قیمتی لباس میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی پہنا تھا۔ اس پر رنگ برنگے لگے موتی اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ کیا یہ سب میرے لیے تھا؟ یہی سوچ کر مجھے بے چینی ہو رہی تھی۔ سوٹ کے ساتھ جیسے ہی میری نظر ایک ڈبے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ڈبہ وہاں پر پہلی مرتبہ آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے اس وقت کھولنا چاہا تو وہ بند تھا، اس کو تالا لگا ہوا تھا، مگر ساتھ پڑی چابی سے جب میں نے وہ بکسا جیسے ہی کھولا اس میں بیش قیمتی ہیرے جواہرات تھے، بے حد خوبصورت زیورات تھے۔ ابھی میں ان کو آنکھوں پھاڑے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے ابا کی اونچی آواز نے مجھے پھر سے دنیا میں لا کر ٹپکا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہوئی اور پھر ابا کے کہنے پر ابا کے ساتھ چلنے لگی۔ ابا مجھے لیے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو ایک شاہی سواری ہم دونوں کے لیے تیار تھی۔ ہم دونوں سواری پر بیٹھے اور معلوم ہی نہ ہوا کہ کب وہ ٹانگا ہمیں اسی قبرستان کے پاس لے گیا۔ اس کے پاس ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ ابا مجھے لیے اس جھونپڑی کے اندر چلے گئے۔ وہاں ایک مولوی، 2-3 لوگ جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ابا کہنے لگے کہ آج تمہارا نکاح ہے۔ میں رونے لگی اور ابا سے کہا کہ مجھے کسی کے ساتھ نہیں رہنا۔ تبھی ابا کہنے لگے تم بس ایک رات کی دلہن بنو گی، اس کے بعد تم میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی۔ یہ سن کر میں ایک دم چونک اٹھی، مگر پھر میرا نکاح ہوا اور مجھے میرے شوہر کے حجرے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں جا کر میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک شخص کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جو ہیڈ ماسٹر کے اسکول میں اکثر مجھے نظر آیا کرتا تھا، جس کی شکایت میں اکثر ہی چوکیدار سے کیا کرتی تھی۔ تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا پورا وجود ڈر سے کپ کپا رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس شخص نے مجھے اتنے برے طریقے سے جکڑ رکھا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو چھڑواؤں تو چھڑواؤں کیسے اس کے شکنجے سے۔ اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں مجھے شروع دن سے ڈرا رہے ہو؟ تبھی وہ کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں، پہلے دن سے، جب سے تمہیں دیکھا تھا میں ایک دن بھی سکون سے نہیں رہ سکا۔ میں تو روز تمہیں اپنے پاس لے کر آنے کی کوشش کرتا تھا، مگر مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر میں نے ہیڈ ماسٹر سے درخواست کی کہ وہ کسی بھی طرح تمہیں میرے پاس پہنچا دے، اور پھر تم میرے پاس پہنچ گئی۔ شروع دن سے اب تک جتنا بھی کھیل کھیلا گیا وہ سب میرا ہی رچایا ہوا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آج تم میرے پاس ہو۔ تمہارے ابا کا لالچ دیکھ کر میں نے تمہیں پھنسانا چاہا، مگر تم تو میری ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھی، اسی لیے پھر تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے مجھے تمہارے ابا کو اپنے اعتماد میں لینا پڑا۔ اور دیکھو آج تم میرے پاس ہو، مگر میں تم پر ظلم نہیں کروں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن نکاح میں تم ہمیشہ میرے ہی رہو گی۔ مگر تمہیں اجازت ہے کہ جب تک تمہارے ابا زندہ ہیں تم ان کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ آج بھی میں اپنے ابا کے ساتھ رہ رہی تھی، مگر میرا شوہر مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے آس پاس رہتا، اپنی موجودگی کا احساس دلواتا تھا، مگر اب مجھے اس سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے ایک اپنائیت سی ہو گئی تھی جو مجھے اسے دور نہیں کر سکتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔